اعمال پیش کرنا اور اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدے حاصل کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں بڑا پریشان رہتا ہوں، میری تجارت کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میرے مال کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میری زمین کا کیا ہوگا۔ آج کل لوگ کاروبار میں پریشان، آج کل لوگ حالات میں پریشان، ڈاکٹروں کو تلاش کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بتلا دیجئے مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بتلا دیجئے ساری زندگی فکر میں گزر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہ جی میں بڑا فکر مند رہتا ہوں، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اولاد کی اور مال کی ایسی فکر رہتی ہے، اس فکر کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی۔ فرماتے ہیں یہ صحابی، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی ہے اس کے بعد سے کبھی زندگی میں مجھے کوئی فکر نہیں، ساری فکروں سے سارے غموں سے اللہ نے میرے دل و دماغ کو بالکل فارغ کر دیا جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اس مسلمان کو سکھلایا تھا۔ یہ مسلمان اعمال والے راستے کو بھولا ہوا ہے، ساری دنیا کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ساری دنیا کے اسباب اختیار کر رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی زندگی لے کر آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اعمال لے کر آئے ہیں، ایسے اعمال۔ آج مسلمان پریشان ہے، جی تجارت چل نہیں رہی، کاروبار چل نہیں رہا، اور جو ہے دکان چل نہیں رہی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرنے جاتا ہوں قافلے کے ساتھ، سارا قافلہ خوب کما کر آتا ہے، سارے قافلے کی خوب کمائی ہوتی ہے، مگر میں سب سے زیادہ خستہ حال واپس آتا ہوں، سب سے زیادہ کمزور حالت، سب سے زیادہ کم کمائی ہوتی ہے میری، سب سے زیادہ تھوڑا مال لے کر آتا ہوں، سارا قافلہ خوب نفع کما کے لے کے آتا ہے، اور میں سب سے زیادہ کم کمائی کے ساتھ سب سے زیادہ خستہ اور کمزور حال میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو اس کی تجارت کے اندر عمل سکھلا رہے ہیں، اس عمل کو کر لو تمہاری تجارت کے نقصان کو اللہ نفع میں تبدیل کر دیں گے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبیر بن مطعم جب بھی تم تجارت کے سفر پر جاؤ، جب بھی سفر کا ارادہ کرو، یہ 5 سورتیں قرآن شریف کی پڑھ لو، 6 بسم اللہ کے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 5 سورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو، اور ایک بسم اللہ ان 5 سورتوں کو پڑھنے کے بعد پڑھ لو۔ 5 سورتیں 6 بسم اللہ، یہ کس کو سکھلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو تجارت کی ضرورت میں قرآن شریف کی صورتیں سکھلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے پھر تجارت کا سفر ہوا، پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی ان صورتوں کو پڑھ کر تجارت کے سفر پر گئے، بڑے خوشی خوشی واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ خستہ حال لوٹتا تھا، آپ نے مجھے وہ عمل سکھلایا ہے، اس عمل پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسی مدد میری فرمائی ہے، اپنی تجارت کے پورے قافلے میں سارے تاجروں سے زیادہ نفع کما کے لے کر آیا۔ آج مسلمان پریشان ہے، دکانداروں سے مشورہ کر لوں، زمینداروں سے مشورہ کر لوں، حکومت کی اسکیمیں اختیار کر لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار کرنے کے لیے مسلمان تیار۔ کیسی زندگی سکھلائی ہے، کیسے اعمال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان کے سارے عالم میں کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مسلمان نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ایسی طاقت اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے رکھی ہے، جن حکومتوں کا ڈر آج مسلمان کے دل کے اندر ہے، اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لے، ان ساری حکومتوں کو اللہ مسلمان کا غلام بنا دیں۔ یہ روایت ہے مکہ مکرمہ کے اندر، دیکھیے کیسی عجیب و غریب روایت، اور ان اعمال کی کیسی قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے
روایت کے اندر آتا ہے مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کے پاس جایا کرتے تھے اور قافلے والوں سے کہتے تھے تم میری مدد کرو. کون میری مدد کرے گا؟ من یامینی من ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون اپنے علاقے کے اندر میری مدد کرے گا کہ اس کے علاقے میں رہ کر میں اللہ کے دین کے کام کو کر سکوں. ایک قبیلہ آیا ہوا تھا حج پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اس قبیلے کے پاس گئے. ان قبیلے والوں کا نام تھا قبیلہ بنو بکر ابن وائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو بکر ابن وائل کے لوگوں، تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ اور اپنے علاقے کے اندر لے جا کر مجھے ٹھکانہ دو، میں تمہارے پاس رہ کر اللہ کے دین کا کام کروں گا. ان قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخت ہے اور بڑا ظالم ہے، چھوٹی سی حکم عدولی کو برداشت نہیں کرتا، تھوڑی سی بغاوت بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور بہت سخت سزا دیتا ہے. ہمیں اپنے بادشاہ کا خوف ہے، ہم اپنے بادشاہ کی طاقت اور اس کے خوف کی وجہ سے آپ کو اپنے قبیلے میں لے جا نہیں سکتے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں کو جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل سکھلایا اور اپنے اس عمل کی قوت بتلائی. فرمایا تم اپنے بادشاہ کے ظلم سے، اپنے بادشاہ کی طاقت سے ڈرتے ہو. قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، ان تسبیحات کو پڑھ لو، جس بادشاہ سے تم ڈرے ہوئے ہو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس بادشاہ کی ساری حکومتیں تمہیں دے دے گا اور اس بادشاہ کی اولاد کو تمہارا غلام بنا دے گا. ایسے طاقت والے اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. آج مسلمان سوچتا ہے کہ حکومت والوں کی طرح محنت کریں گے تو قوت ملے گی، دنیا داروں کی طرح محنت کریں گے تو عزت ملے گی، دنیا والوں کے لباس پہنیں گے تو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھ لائے جائیں گے. مسلمان سارے عالم کے اندر ذلیل اور رسوا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے. مسلمان کو قیامت تک عزت مل نہیں سکتی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ہی اپنی زندگی کو لے کر نہ آئے. میرے محترم دوستو بزرگوں، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہے، جن کے ذریعے سارے اسلام کو عزت ملی ہو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی ہے، اے اللہ عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے، اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ دعا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی. دیکھیے صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا سارے اسلام کے لیے عزت ہے. سارے اسلام کے لیے کیا ہے؟ عزت. یہ مکہ مکرمہ کے اندر کتنی خوف کی زندگی گزار رہے تھے. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا. جب آپ اسلام لے کر آئے مسجد حرام کے اندر، ایسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، ایسا نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ مکے میں کبھی اتنا بلند آواز نعرہ تکبیر سنا نہیں گیا تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نکل گئے. عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کیا ہے کوئی مکہ مکرمہ کا پہلوان جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہو اپنے گھر سے نکل کر عمر کو اسلام لانے سے روک کر دکھلائے. سارے اسلام کے لیے عزت. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے کر آنا، دیکھیے میرے محترم دوستو وہ بڑی اہم بات ہے، غور اور فکر کرنے والی بات، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہو، وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت کا راستہ بتلا رہے ہیں. وہ قیامت تک آنے والے کو کیا بتلا رہے ہیں؟ عزت کا راستہ.
آج تو مسلمان سوچتا ہے حکومت والوں کی طرح چلو گے تو حکومت میں عزت ملے گی، تاجروں کی طرح چلیں گے تو تجارت میں عزت ملے گی، دنیا والوں جیسا لباس پہنو، یہود و نصارہ کے ماحول میں ہو تو یہود و نصارہ کے لباس میں مسلمان عزت تلاش کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں لکھا ہوا ہے، مدینہ منورہ سے ملک شام تشریف لائے، ملک شام کا علاقہ، فلسطین، بیت المقدس، شام کا علاقہ، شام کے لوگ بڑے ٹھاٹ اور باٹ والے لوگ تھے، بڑا اچھا لباس پہننے والے لوگ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت میں لکھا ہوا ہے، جب شام میں تشریف لائے بڑی سیدھی سادہ سواری، بڑی سستی سی سواری، بڑی سیدھی سادہ اور بہت سیدھا سادہ لباس پہنا ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو دیکھ کر کہا کسی نے کہ امیر المومنین اگر آپ کی سواری اچھی ہوتی تو آپ کو یہاں لوگ مزید عزت دیتے، اگر آپ کا لباس اچھا ہوتا تو لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیتے، اگر آپ کا لباس پرانا نہ ہوتا، پھٹا ہوا نہ ہوتا، پیوند لگا ہوا نہ ہوتا، آپ کا لباس اگر نیا ہوتا، پرانا نہ ہوتا تو لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بڑی اچھی بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یہاں پرانے لباس کے مقابلے میں نیا لباس پیش کیا گیا ہے، کوئی اسلامی لباس کے مقابلے یہودیوں کا لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اسلام کے مقابلے نصرانی لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پرانے کے مقابلے نیا پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین اگر آپ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے اور پھٹے ہوئے نہ ہوتے، نیا لباس آپ نے پہنا ہوا ہوتا، یہاں کے لوگ مزید عزت دیتے، اگر آپ کی سواری بہت گھٹیا نہ ہوتی، بڑی اعلیٰ سواری ہوتی تو یہاں کے لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت سے نوازا ہے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑا اللہ ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے گا۔ اور آج مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ تو کمپنی کا ماحول ہے، یہ تو شہر کا ماحول ہے، یہ تو دنیا دار لوگوں کا ماحول ہے، ان کے ماحول کے اندر ان کے لباس میں عزت ملے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملک بدلا، علاقہ بدلا، علاقے والوں کی بات سنی اور ان کو یہ بتلایا کہ ہم اسلامی طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اگر یہ طریقے چھوڑے تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرے گا۔ مگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جس ماحول میں جاؤ اسی ماحول کے لباس میں عزت تلاش کرو۔ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، بڑے سپاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ شام کے علاقے کے اندر ایک پورے دستے کے اور لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی بات پر یہ فرمایا کہ ابو عبیدہ تم تو جانتے ہو ہم کیسی قوم تھے، کوئی ہم پر بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، دنیا میں کوئی ہمیں عزت دیتا نہیں تھا، آج ساری دنیا جو ہمیں عزت دے رہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، کیسی محبت مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دعوت دی جائے تو مسلمان یہ کہتا ہے بھائی آپ ہمارے حلیے پر مت جاؤ، ہمارے ظاہر پر مت جاؤ، ہماری شکل و صورت پر مت جاؤ، ہمارے لباس پر مت جاؤ، آپ ظاہر دیکھ کر فیصلہ مت کرو، میرے دل کے اندر اللہ کی بہت محبت ہے، میرے دل کے اندر نبی کی بہت محبت۔ جب کسی کو سنت لباس کی دعوت دی جاتی ہے، جب کسی کو سنت چہرے کی دعوت دی جاتی ہے، جب کسی کو سنت زندگی کی دعوت دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے چہرے پر مت جاؤ، آپ میری شکل پر مت جاؤ، آپ میرے ظاہر پر مت جاؤ، میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، میرے دل کا حال نہیں جانتے۔ اس دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے، اس دل کے اندر نبی کی بڑی محبت ہے۔ دیکھیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مفسرین کا قول، اور کتنی بڑی بات لکھ دی ہے، کتنی بڑی بات مفسرین کے قول کو لکھا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے وہ مسلمان جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہ گزارتا ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اسے اللہ سے محبت نہیں۔ جس کی زندگی نبی کے طریقے پر نہ ہو ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ،
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے کی اتباع کرو، یہ نبی کے طریقے کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بھی بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشوا دے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی سنت ہی تو ہے، اگر چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا، سنت ہی تو تھی۔ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنت پر عمل کیا کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے سنت ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کہتے تھے یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی داماد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے آدھی پنڈلی تک لنگی پہنی ہوئی، لنگی پہنی ہوئی آدھی پنڈلی تک، آدھی پنڈلی کھلی ہوئی۔ مکے والوں کا یہ مزاج تھا، مکے والوں کا یہ رواج تھا کہ جو جتنا مالدار ہوتا تھا، جتنا بڑا عہدیدار ہوتا تھا، اتنا لمبا لباس پہنتا تھا ٹخنوں کے نیچے تک، یہ لباس کے ذریعے اپنا مال دکھلاتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا لباس ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا قیمتی کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مکے والوں کا یہ مزاج، مکے والوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آدھی پنڈلی تک لنگی باندھی ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان ابن عفان یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو ایسے ہی لنگی پہنے ہوئے دیکھا ہے، جیسے نبی کا لباس ایسے ہی نبی کے امتی کا لباس۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے آستین بڑی ہوئی تھی، کسی نے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا آپ کی آستین بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین بڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، فوراً چھری منگائی، فوراً اوزار منگایا، وہاں سے اس آستین کو کاٹ دیا، اس کے دھاگے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنے میرے نبی کا لباس ہے اتنا ہی نبی کے امتی کا لباس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کہیں دعوت پر گئے کھانا کھانے کے لیے، کھانے کی دعوت۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح چن چن کر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح تلاش کیا کرتے تھے جس طرح جنگل میں کھوئے ہوئے بچے کو اس کی ماں اونٹنی کھویا ہوا بچہ تلاش کرتی ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کھانا پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوکی پسندیدہ کھانا تھا، کانا یحب الطباء، لوکی کے کھانے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے لوکی کو چن چن کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کھاتے ہوئے دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوکی کھانا محبوب ہو گیا، جو میرے نبی کا کھانا وہی امتی کا کھانا۔ ایسا سنتوں پر عمل کرنے والے ہم اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ اسے چھوڑنے میں کیا حرج ہے، یہ سنت ہی تو ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات، علماء کرام نے لکھا ہے سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا، جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے جو ہے فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر فتح العزیز بڑی تفسیر ہے اور بڑے مفسر ہیں، شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر جو مسلمان سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے وہ مسلمان فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرائض سے محروم ہونے والا میرے محترم دوستو بزرگوں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے اس کو حلال حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ہم اور آپ غور و فکر کریں، یہ حرام تک پہنچنے کی زندگی اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے۔
کوئی ماحول ہو، کوئی رنگ ہو اور کوئی ڈھنگ ہو، مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر اس مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے۔ علامت ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اس مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے؟ اللہ۔ اللہ کیسے یاد آئے گا؟ جب اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا حال حلیہ، اس کا لباس اور چہرہ، اس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اگر اس کا لباس نبی والا لباس نہیں ہے، اگر اس کا چہرہ نبی والا چہرہ نہیں ہے، یہ سنتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسا مسلمان جو سنتوں کو لباس کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے چھوڑ رہا ہے، ایسا مسلمان کتنی خیروں سے محروم ہے، اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ سلام جیسی عام دعا سے بھی محروم ہو گئے۔ سامنے سے چل کر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ مسلمان ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، مگر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی علامت اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ سامنے والا مسلمان اس کو سلام کر لے۔ سر سے پاؤں تک یہودی جیسا لگ رہا ہے، سر سے پاؤں تک کسی نصرانی جیسا لگ رہا ہے، سر سے پاؤں تک کسی ہندو کے جیسا، کسی غیر مسلم جیسا لگ رہا ہے، اس کو سلام کرنے کی مسلمان ہمت نہیں کرے۔ یہ ہے وہ مسلمان جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ایسا عمل کیا کرتے تھے، ایسا عمل کوئی ماحول ان کو متاثر کرتا نہیں تھا۔ کوئی ماحول ہو، کوئی بستی ہو، کوئی علاقہ ہو، آج کل مسلمان تھوڑے سے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کمپنی کا ماحول ہے، یہ تو آفس کا ماحول ہے، یہ تو اغیار کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی مت لگاؤ، یہاں ماحول نہیں ہے ٹوپی پہننے کا، یہاں عمامہ مت پہنو، یہاں عمامے کا ماحول نہیں ہے، یہاں پھینٹا مت باندھو۔ میوات والوں کی کتنی اچھی علامت تھی، میوات والے پھینٹوں میں نظر آتے تھے، مگر افسوس افسوس کہ اب عام ماحول بن گیا ہے کہ بغیر پھینٹوں کے، بغیر ٹوپی کے میوات والوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔ کیسی علامت اللہ نے دی، کیسی عزت اللہ نے دی۔ ہمارے میوات کو شہروں میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس کام کی وجہ سے، نبی والی اس محنت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ایسی عزت دی تھی میوات کو، ایسی عزت۔ انگلینڈ سے ایک جماعت آئی، عرب سے ایک جماعت آئی، بلکہ عرب کی جماعت، وہ عرب کی جماعت کے لوگ تھے، انگلینڈ میں رہنے والے تھے، وہ آ کر اپنی کتاب کے اندر دکھلا رہے تھے کہ ہم نے کتاب کے اندر میواتیوں کے لباس کو لکھا ہوا ہے، میواتی کیسا ہوتا ہے، میواتی کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، میواتیوں کا پھینٹا ایسا ہوتا ہے، میواتی ایسا عمامہ باندھتے ہیں۔ مگر میوات والے، خاص طور سے ہمارے جوان، یہ سوچنے لگے کہ دنیا میں عزت ملے گی تو دنیا والوں کی طرح عزت ملے گی۔ وہ میوات جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، سارے عالم کے اندر اللہ نے اس محنت کی وجہ سے، اس حلیے کی وجہ سے، نبی کی ان سنتوں کی وجہ سے عزت سے نوازا۔